شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ سرزمین سندھ جس کو محمد بن قاسم الثقفی رحمہ اللہ نے فتح کیا، لواری شہر میں اس بابا محمد زمان پیر کی قبر پر 1930 کے قریب مصنوعی جھوٹے حج کا فتنہ اٹھا، اور تاریخ بھی وہی رکھی۔ ان ظالموں نے توحید کے عقیدے پر حملے کیے، ان ظالموں نے اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا اور اپنے پیروں فقیروں کی بنائی ہوئی ٹھیکریوں کو وہی نام دیے جو نام اہل اسلام کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ جمعیت اہل حدیث سندھ کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو کو اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی تائید فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، وہ مرد مجاہد اسلاف کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان اہل شرک کے سامنے پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ سرزمین سندھ جس کو محمد بن قاسم الثقفی رحمہ اللہ نے فتح کیا اور یہاں سے کفر و شرک کے اندھیروں کو مٹایا، پیغام توحید کو عام کیا، لوگوں کی بتوں کے سامنے جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر خالق و مالک اللہ کے سامنے جھکنے کی انہیں دعوت دی۔ توحید کے دعات اور شرک کے دعات، یہ آپ اس میں ان کا مارکا بپا ہے، بپا رہے گا۔ شیطان ہمیشہ اہل شرک کو مزین کر کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف بہانے اور مختلف آستانے تراشتا رہتا ہے، تراشتا رہے گا۔ صوفیہ کا ایک گروہ جنہوں نے خانقاہی نظام قائم کیا، جو اسلام کی سب سے اہم چیز عقیدہ توحید کا دشمن۔ خانقاہی نظام میں مزارات کو پوجا جاتا ہے، قبروں کو پوجا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان قبر میں دفن ہو جانے والوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، اور ہر دور سے یہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ سرزمین سندھ، وہاں پر بھی صوفیاء نے یہی کھیل کھیلا۔ مزارات کو پوجنے والوں نے اپنے پیروں فقیروں کو الہی صفات دی، اپنے پیروں فقیروں کو کبھی رسالت کے مقام پہ بٹھایا۔ ہم آپ کو بارہا ایسے کلپ دکھا چکے ہیں جہاں اپنے پیر کو رب کہا جاتا ہے، وہ لاسانی سرکار کی شکل میں ہو، نوری بوری والے کی شکل میں ہو، پیر لال شاہ کی شکل میں ہو، مرید کھل کر کہتے ہیں کہ یہی ہمارا رب ہے، اس کا چہرہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب کا چہرہ ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے مقابل بنائے جانے والے طواغیت ہیں، جس کی پوجا کی جا رہی ہے، جس کو اسلام کے مقابل اور عقیدہ توحید کے مقابل پیش کیا جاتا ہے۔ سندھ کی سرزمین پر بھی ایک ایسا ہی ایک پیر جس کا مزار بدین سے 12 کلومیٹر دور جنوب کی طرف لواری شہر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں ایک پیر صاحب کا مزار ہے، پیر محمد زماں۔ اس پیر محمد زماں کے بارے میں اس کا ایک گدی نشین گل حسن شاہ
قصائد شریف میں اپنے اس پیر کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتا ہے، اور ایک جگہ پہ مظہر ذات خدا قرار دیتا ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والا اکیلا یہ سجادہ نشین نہیں، سب قبر پرستوں کے یہی عقائد ہیں۔ نہیں یقین تو دیوان محمدی محمد یار فریدی گڑی والے کی اٹھا کر پڑھ لیجئے، جو اس بدعقیدگی سے بھری پڑی ہے، جہاں اپنے پیر و فقیروں کو کبھی اللہ کہا جاتا ہے، رب کہا جاتا ہے، کبھی ان کو مقام مصطفیٰ پر بٹھایا جاتا ہے اور کبھی الوہیت کا مقام دے دیا جاتا ہے۔ قبر پرستوں کے یہی عقیدے ہیں، یہ وحدت الوجود کے قائل، اور ہر چیز کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وجود صرف ایک اللہ ہی کا ماننے والے گمراہ ترین لوگ۔ ہاں، ان ظالموں نے تقدس کی چادر کے اندر اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، غیر اللہ کی عبادت کے مراکز تعمیر کر کے اپنے پیر و فقیروں کے مزارات پر عرس کے نام پر خفیہ حج کروانے والے یہ مجرم تقدس کی چادر میں چھپ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا عقیدہ وہی ہے کہ یہ پیر نہیں ہے۔ لوکی ارشا ہوتا لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا، بیتے دی گال نہ کرمائی، میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی۔ ان کے عقائد وہی ہیں، یہ اپنے مزارات پہ آ کر اپنے مریدوں کو جو اعمال سکھاتے ہیں وہ کھلے ہوئے چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے۔ سال ہر سال پہلے ہم نے سندھ ہی کے ایک مزار سیون شریف میں ہونے والے حج کی حقیقت بیان کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی ایک لال شہباز قلندر کے ایک حاجی نے کہا تھا کہ یہ غریبوں کا حج ہے، جو امیر ہے وہ سعودیہ جا سکتے ہیں، مکہ مدینہ جائیں، حج کرے، مسجد نبوی کی زیارت کرے، لیکن جو غریب ہے اس کا حج یہاں پر ہے۔ قلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں ایک قسم کا حج ہے، غریبوں کا حج ادھر ہی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، قبر پرستوں کی تاریخ اس گندے افعال سے بھری پڑی ہے۔ لواری شہر میں اس بابا محمد زمان پیر کی قبر پر 1930 کے قریب مصنوعی جھوٹے حج کا فتنہ اٹھا، اور تاریخ بھی وہی رکھی جو آج بھی بعض وزارات پر عرس کی یہی تاریخ ہے، 9 ذی الحج 10 ذی الحج، اور غریبوں کا حج کہہ کر یہاں عوام کو لوٹا جاتا ہے، ان کا مال بھی، ایمان بھی، عزتیں بھی۔ لواری کے اندر بھی یہی ہوا، 9 ذی الحج کو حج کا خطبہ، باقی رسومات بھی ادا ہونے لگی، اہل ایمان اس فتنے کے سامنے ڈٹ گئے اور مسلمانوں کی قربانی رنگ لائی۔ مسلمانوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر اس جھوٹے مصنوعی حج کو روکا، اور جب تک مسلمان زندہ رہیں گے، یاد رکھنا، جب تک اہل ایمان زندہ رہیں گے، اہل توحید زندہ رہیں گے، تمہارے کسی پیر کو نہ رب ماننے کی اجازت دیں گے، اور نہ ہی تمہارے کسی پیر کے مزار پر ہونے والے شرکیہ اعمال کو حج کے مبارک لقب سے ہی مزین ہونے دیں گے۔ یہ حج نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اس شرک کرنے والا ملت سے خارج ہو جاتا ہے جو قبروں پہ سجدے کرے اور قبروں کا طواف کرے، ان پیروں فقیروں کو مظہر ذات خدا سمجھے، اپنے پیروں کو، ان کے اقوال و افعال کو نعوذ باللہ مثل محمد سمجھے۔ وہ قادیانی مجرم، وہ قادیانی ملعون مرزا تو جہنم واصل ہوا اور کافر قرار پایا، لیکن آج جو اس کے نقشے قدم پر چل کر اپنے پیروں کو مثل محمد کہے یا نعوذ باللہ اپنے پیروں کو مظہر ذات خدا کہے، یہ اسی طریقے پر چل رہا ہے اور ویسے ہی کفر کے اندھیروں کے اندر گر رہا ہے۔ اس کا ایمان اور اہل ایمان سے کوئی رشتہ نہیں۔ 1938 میں یہ حج کا ڈرامہ بند ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد 1955 میں پیر گل حسن نے اس جھوٹے مصنوعی حج کو دوبارہ جاری کرنے کی کوشش کی۔ معاملہ سندھ ہائی کورٹ تک پہنچا اور سندھ ہائی کورٹ نے اس جھوٹے مصنوعی ڈرامے کو بند کر دیا، اس کے فتنے کو دفن کر دیا، اس کے فتنے کو۔ جسٹس رحیم بخش منشی نے فیصلہ قلم بند کیا، اس حج کو ختم کرنے کا اور اس فتنے کو ڈرانے کا فیصلہ کیا، اور پیر گل حسن پہ جو الزامات لگائے وہ کسی موقع پر بھی پیر گل حسن نے ان الزامات سے انکار نہیں کیا۔ اور وہ الزامات کیا تھے
کہ نماز، دعا اور اجتماع کے لیے لواری میں 9 ذی الحجہ کا انتخاب کرنا، یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں مسلمان مکہ میں حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ وہاں کے مخصوص ایام، اور یہ مسلمانوں کے اسلام کا ایک رکن ہے حج. اسی تاریخ کو یہاں پر کرنا، اس کے ساتھ مشابہت دینا ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ الزام تھا اور حقیقت تھا جس کا پیر گل حسن انکار نہ کر سکا. لواری کے مریدوں کو اس بات کی اجازت دینا کہ وہ ایک دوسرے کو حاجی کے نام سے پکاریں، حالانکہ اہل اسلام کے اندر یہ اصطلاح ان کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں اور وہاں حج کر کے آتے ہیں، ان کو اس لقب سے اہل اسلام پکارتے ہیں. تم اپنے مزار پر آنے والے، اپنے پیر محمد زمان کی قبر کی طرف آ کر حج کرنے والوں کو یہی لقب دو. اہل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتے. لواری کے ہی قبرستان کو بقیع قبرستان کہا گیا، اور معلوم ہے اہل اسلام کو کہ یہ بقیع قبرستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب مدینہ منورہ میں موجود ہے. ان ظالموں نے توحید کے عقیدے پر حملے کیے، ان ظالموں نے اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا اور اپنے پیروں فقیروں کی بنائی ہوئی ٹھیکریوں کو وہی نام دیے جو نام اہل اسلام کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے. بقیع قبرستان یہ مدینہ میں ہے، یہ سندھ میں کیسے آیا؟ 9 ذی الحجہ کو اہل ایمان مکہ میں اکٹھے ہو کر حج کرتے ہیں، حاجی کا لقب پاتے ہیں. یہ تمہارے ان قبروں پر آ کر شرک کرنے والوں کو یہ لقب کیسے ملا؟ لواری میں دعا اور اجتماع کے لیے مخصوص جگہ پر ایک بڑا گیٹ مقرر کیا گیا، نصب کیا گیا، اور اسے باب السلام کا نام دیا گیا. حج کے خطبے کی طرح ایسے اشعار اور قصیدے پڑھے اور ان کے پڑھنے کی اجازت دی جس میں پیر گل حسن کے دادا محمد زمان کو سلطان الانبیاء، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سلطان الانبیاء قرار دیا گیا. اس پیر کو جو تقریباً کوئی 250 سال پہلے فوت ہو کر وہاں پر دفن ہوا، اور اس کو مظہر ذات خدا کہا. ابھی بھی صرف فتویٰ قادیانیوں پہ لگانا. تمہارا فتنہ اے لواری کے گدی نشینوں قادیانیوں سے چھوٹا نہیں. تم نے سلطان الانبیاء محمد زمان کو قرار دیا. محمد زمان جیسے کروڑ بھی ہو جائے تو سلطان الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. تم نے دین اسلام کے ساتھ دشمنی کی، قرآن کے ساتھ دشمنی کی، مقام مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی کی. یہ تم نے اپنے پیروں کو مقام دیا کہ تم کہیں اس کو سلطان الانبیاء کہتے ہو اور کہیں مظہر ذات خدا کہتے ہو. ایسے پوسٹر آویزہ ہوئے جس پر یہ تحریر تھا کہ حج کا خطبہ 2 بجے ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جس منشی نے مزید لکھا کہ پیر گل حسن اور اس کے مرید لواری میں متوازی حج قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسلام اس کی تائید نہیں کرتا. تمہارے اس پورے دھندے کو اسلام کفر کا دھندا کہتا ہے. تمہارے اس پورے کاروبار اور دھندے کو اسلام شرک کا دھندا کہتا ہے. اسلام میں نہ مزار سازی کی اجازت ہے، نہ قبروں پہ سجدوں کی اجازت ہے، نہ مزارات پہ حج کرنے کی اجازت ہے. حج تو اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی قبر پہ آ کے حج کرتا ہے اس کا نہ اسلام سے تعلق نہ مسلمانوں سے کوئی تعلق. سندھ ہائی کورٹ سے مایوس ہو کر پیر گل حسن نے پھر سپریم کورٹ میں اپیل کی. 1 مارچ 1956 کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے پیر گل حسن کے اپیل کو رد کیا اور فیصلہ صادر کیا کہ حج کے ایام میں لواری میں شامل ہونے والوں کی نماز ادا کرنا مکہ میں نماز ادا کرنے کے مترادف ہے، اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کو لواری میں آنا مکہ میں حج کی ادائیگی کے لیے آنے کے مترادف ہے. پیر گل حسن نے ہر طرف سے مایوس ہو کر ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ یہ تو ابو المساکین کا عرس ہے. حالانکہ 16 سالہ لمبی تاریخ، عدالتوں کے چکر، یہ جملہ اس نے کبھی نہیں کہا. جان بچانے کے لیے اس نے یہ جملہ اختیار کیا کہ یہ تو عرس ہے بابا جی کا. یہ عرس نہیں، عرس کے نام پر کاروبار اور دھندا اور غیر اسلامی افعال ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. 1987 میں پھر سازش کر کے یہ حج دوبارہ کروانے کی کوشش کی گئی تو اہل اسلام اٹھ کھڑے ہوئے، سڑکوں پہ نکل آئے، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ لیا. 600 سے زیادہ گرفتاریاں دی مسلمانوں کا جذبہ دیکھ کر. اس وقت بھی اس پر دفعہ 144 لگا دی گئی اس علاقے میں، اور یہ حج ہونے سے روک دیا گیا. اس شرکیہ اور کفریہ عمل کو
सबताज कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और आज फिर दोबारा ये फितना सर उठा रहा है। दोबारा ये अहले शिर्क अपने शिर्क के इस अड्डे को कायम करना चाहते हैं, आबाद करना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे जमीयत अहले हदीस सिंध के नाज़िम आला फजीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल हफीज सम्मू को अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी ताईद फरमाए, अल्लाह उनकी नुसरत फरमाए। वो मर्द मुजाहिद असलाफ की याद ताज़ा करते हुए इन अहले शिर्क के सामने फिर शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होंगे। और मैं दावत देता हूं हर अहले इस्लाम को, हर अहले ईमान को, वो सिंध का हो, पंजाब का हो, बलोचिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, कहीं का भी मुसलमान, जिस तरह 1938 के अंदर इसको बंद किया गया और हिंदुस्तान तक से मुसलमान इस ईमान के दिफा में, बिलाद हरमैन के दिफा में, बैतुल्लाह की इज्जत के दिफा में, तौहीद की दिफा में निकलकर बदीन शहर में इकट्ठे हुए। आज फिर जरूरत है हमारे इस शहर के दस्तो बाजू बनिए, मैदान अमल में आइए, इनकी हिदायत को सुनिए और इनके दस्तो बाजू बनकर इस शिरकिया मंजर को खत्म कीजिए। ये जिम्मेदारान का काम है कि इस तरह के गैर इस्लामी शायर को मिटाया जाए। जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, लोगों ने उन्हें धमकियां दी, गालियां दी, तो हम गालियां देने वालों को कहते हैं देते रहो। अहले शिर्क ने तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गालियां दी, बुत परस्तों ने, पत्थरों की पूजा करने वालों ने मेरे आका को गालियां दी और तकलीफें दी। हम तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव की खाक के एक जर्रे के बराबर भी नहीं। हाँ, उस मनहज मुस्तफा पर जरूर खड़े हैं, उस दावत मुस्तफा पर जरूर खड़े हैं। तुम गालियां देते हो, गालियां देते रहो, तुम मारने की धमकी देते हो, हम तुम्हें वही कहेंगे जो जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के जादूगरों ने उस वक्त फिरौन को जवाब देते हुए कहा था, जो कर सकता है कर गुजर, तू करेगा क्या? हमारी जिंदगी ही खत्म करेगा और हमारी जिंदगी खत्म होगी तो जन्नत की जिंदगी शुरू होगी। हम आज भी कब्र परस्तों को चैलेंज करते हैं, आओ हमसे बात करनी है, दलाइल के मैदान में करो। और जब तुम दलाइल के मैदान में फेल हो जाते हो, हार जाते हो, फिर गोली की धमकी देते हो। अल्लाह की कसम, हमने लोगों को बिस्तर पे तड़प कर मरते हुए देखा, हमने लोगों को गाड़ियों के नीचे आकर मरते हुए देखा, ट्रेन के हादसों में मरते हुए देखा, जहाज क्रैश हुए, लोग मरे, हमने इन मंजरों को देखा। और अगर हम अल्लाह की तौहीद के लिए मर जाए, इस्लाम के लिए मर जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए मर जाए, मनहज मुस्तफा के लिए मर जाए, तो रब्बे मोहम्मद की कसम, इससे प्यारी मौत कोई नहीं। हमारी तमन्ना है, आरज़ू है, उम्मीद है, सवाल है अपने मालिक से, ऐ अल्लाह मौत तो सबको आनी है, तो हमें मौत इस हाल में देना कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का वाजा लगा रहे हो और शहादत की मौत पाकर तेरी जन्नतों की तरफ जा रहे हो। तौहीद तो ये है कि रब हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। हम आज अहले शिर्क से, उनके इस शिरकिया मामलात पर शीशा पिलाई हुई दीवार बन के उनके सामने खड़े हैं। दलाइल के मैदान में भी, आवाज बुलंद करने के मैदान में भी हमारी उनसे क्या लड़ाई है? अल्लाह की कसम, जात की कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई ये है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद इन कब्रों पे जब सजदे करते हो, इनका तवाफ करते हो, यहां कर हज करते हो, तो तुम्हारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना तुम्हारा बेकार हो जाता है। इसका तकाज़ा ये है, सजदे अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, नजर अल्लाह के लिए, नियाज अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के घर का, झुकेंगे तो अल्लाह के लिए, कुर्बानी तो अल्लाह के लिए। और रब की सच्ची तौहीद को मानकर हमारे भाई बन जाओ। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे रब की तौफीक से ला इलाहा इल्लल्लाह का वाजा बुलंद करते रहेंगे। ऐ अल्लाह, इसी पे जिंदा रखना, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमारी मौत हो, इस हाल में हो। मौला, तू हमसे राज़ी हो मौला, और हम तुझसे राज़ी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्माए तौहीद से।